کیا ہوگا ہمارا قبر میں؟ میدان محشر میں کیسے پہنچیں گے؟ کس طرح کی نیکیاں اور کس طرح کے گناہ میزان میں تولے جائیں گے؟ پل صراط پر کس چیز سے روشنی ہوگی؟ اور جنت اور جہنم کے دروازے کی چابی کہاں سے ملے گی؟ ان سب سوالوں کے جواب کے لیے ہم نے ایک ایسی کہانی کا آغاز کیا ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ آئیے اسی کہانی کے ایپیسوڈ 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی تو صالح نے آگے بڑھ کر روک دیا اور کہا کہ دور رہ کر بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے ہوش میں کمی نہ آئی اور وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو اب آپ میری سفارش کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں اور ادھر ادھر گھوم رہا ہوں۔ یہاں تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا اور نہ کوئی کسی سے بات کرتا ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے اور نہ کوئی سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کے صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے، مگر آپ کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کس طرح اور کہاں سے کمایا تھا۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ بھی ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ، الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ۔ ملک کی مشہور اداکاروں اور فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ خرچ کو تو چھوڑیں، آپ کی تو آمدنی بھی حرام کی تھی اور فراڈ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیز فروخت کیا کرتے تھے۔ بجلی چوری، دھوکہ بازی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کی بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بھی بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مذہبی پروگرام دکھایا کرتے تھے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں بے حیائی اور رویہ داری عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش کہ آپ یہ جان لیتے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے اختیار بولتے ہی جا رہا تھا اور اس کے الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ اس کا سامنا چلنا چودھری کے اختیار میں نہ تھا مگر ان کے لیے کوئی جائے فناز نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے ہوئے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے میں اتنی سختی تھی کہ چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی، مگر اس نے اس پر خاموشی نہ کی اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیں چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو کے بھمکارے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوفزدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت بلا یا جو کچھ بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا۔ صالح نے جواب دیا، یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ چمپا ہے۔ صالح نے اس بد شکل عورت کا تعارف کروایا تو میں حیرت میں ڈوب گیا اور میں نے بے ساختہ کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی مانتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کو کہ اپنے آئیڈیل کی شکل ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم آرائیوں اور رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جن دلوں پر یہ راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر عذاب بن کر مسلط کر دی جائے گی۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر میں اس طرح کی اداکاروں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور ایرانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداکاریں ٹی وی چینلز کے مالکان کے لیے سب سے سستا اور بہترین ذریعہ دولت کمانے کا بنی، جن کے ڈانس اور باریک لباس نے ان کی دولت میں اضافہ کر دیا، اور نوجوان ان کے رقص کے، ان کے لباس کے دیوانے ہو گئے، اور وہ اپنی ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور ان کے نخرے تلاش کیا کرتے تھے، اور لڑکیاں انہی کے انداز کا لباس کی نقل کرنا اور خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر کم شکل صورت والی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہ گئیں، اور ان میں سے کتنی ساری ایسی عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں ہی جن کے بال سفید ہو گئے، اور ان کی وجہ سے کتنی ساری ایسی عورتیں ہیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کر دیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل دنیا کا یہ منظر بھی تم دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم سکرین کی طرح چھانے لگا۔ مجھے لگا کہ اس منظر کا ایک حصہ ہوں میں، اور بیان ہوئے بغیر ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے ہو کر کمرے کے اندر داخل ہونے لگی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہ تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکل کر کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کر کے سو جاتی، پھر کالج کی تیاری کرتی، مگر آج وہ نماز پڑھ کے دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، کالج تو جانا ہوگا، ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے اندر اس کے والدین تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان والی مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہی معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بامشکل انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہ تھی، مگر اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا، جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والدین کا علاج، مکان کا کرایہ، چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں۔ بڑی ہوئی تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف ہو گیا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہ بنی، خوشی خوشی اپنی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلنے لگی، اور اب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں کی۔ وہ نماز روزے کی پابند بچپن سے ہی تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس خدا سے محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی، اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھایا کرتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے آثار اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے بولی، شائستہ تم ہار گئی، تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔